السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں فلسطین کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ آج فلسطین میں جو حالات ہے، آج جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے، آج ہم اس کی چرچا کریں گے۔ فلسطین کا جو ماحول ہے پوری دنیا میں شور و گل ہے، پوری دنیا میں چرچا میں ہے، پوری دنیا میں خطے خطے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا حالات ہے فلسطین اور غازہ کا، اور کیا وجہ ہے اور کیوں ہے، اس کے بارے میں آج ہم چرچا کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ موجودہ وقت میں فلسطین میں جو حالات ہے بہت ہی نازک ہے۔ وہاں پر بہت سے مسلمانوں کا قتل و غارت ہوئی ہے، بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اور یہودیوں نے جو سازش رچی ہے اس کے تحت آج میں کچھ بات کروں گا، اور کچھ پیشان گوئیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فلسطین کے لیے انہوں نے پیشان گوئیاں کی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا کہ فلسطین میں بہت ہی نازک دور ہے، بہت ہی نازک وقت چل رہا ہے۔ وہاں پر بہت سے قتل و غارت ہو رہی ہے یہودیوں کی طرف سے، وہاں کے لوگوں میں بہت ہی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگ گھر اور دولت ہر ایک چیز سے محروم ہو چکے ہیں، اپنے گھر بار دھن دولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے شہادت کا جام بھی پی لیا ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ وہاں کے مسلمان اپنا گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں کے مسلمان یہودیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان وہاں کیا وجہ ہے کہ مسلمان جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں؟ میں بات کروں گا آج اسی پر۔ جیسا کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ پہلے ہم لوگوں کا قبلہ اول جو تھا وہ بیت المقدس تھا، جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ وہی ہے جس کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، جس کو پوری دنیا کے مسلمان، یہاں تک کہ مشرکین، یہود و نصارہ، سب کو معلوم ہے یہ تعمیر کس نے کیا۔ اور جو وہاں پر جنگ ہو رہی ہے فلسطین میں، یہی وجہ ہے، اسی کو لے کے ہو رہی ہے، بیت المقدس کو لے کے ہو رہی ہے، جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کو لے کے ہو رہی ہے۔ یہودی اسی فراق میں ہیں کہ بیت المقدس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے سکنجے میں لے لیں، جس کو وہ اپنے انڈر میں لینا چاہتے ہیں، اور اسی کو لے کے جد و جہد چل رہی ہے فلسطین اور یہودیوں کے بیچ میں۔ یاد رہے، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے، جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا۔ اسی کو لے کے آج یہودی فراق میں ہیں کہ بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیں، اور قبضے میں لینے کے بعد جو ان کا منصوبہ ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس منصوبے کی میں کسی اور دن ویڈیو بنا کر ڈالوں گا، باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال ابھی وہاں کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے، جو فلسطینین کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشان گوئیاں ہیں، میں اس کو بتانا چاہوں گا۔ یاد رہے مسلمانوں، فلسطینین بیت المقدس اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عنقریب ہم کامیاب ہوں گے، بیت المقدس ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہاں کے حالات کو اللہ تعالی جلد از جلد صحیح کرے اور یہودیوں سے نجات فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سلام ہے فلسطین کے مسلمانوں پر، جو اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ انشاءاللہ عنقریب ہم کامیاب بھی ہوں گے، بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارا رہے گا صبح قیامت تک، اور وہاں سے یہودیوں کو وہاں سے باہر کیا جائے گا۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशान गोइयाँ हैं, जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पेशान गोइयाँ की है, जिसमें से एक पेशान गोइयाँ यह है कि जिसमें सहाबी कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं मुसीबत में रहा, आपके बाद अगर मैं मुसीबत में रहा, आपके बाद अगर मैं मुसीबत में रहा तो आप मुझे कहाँ रहने का हुक्म देंगे? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस में, बैतुल मुक़द्दस में रहने का हुक्म दूंगा। मुमकिन है कि अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम में से एक ऐसा औलाद पैदा करे जो तो वहाँ के मुसलमानों के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी पेशान गोइयाँ हैं, जिसमें से एक ये पेशान गोई है कि वहाँ के मुसलमान ईमान वाले होंगे, वहाँ के मुसलमान गैरत वाले होंगे, गैरतमंद होंगे, जो अपनी जान व माल, यहाँ तक कि अपने औलादों को भी लुटा देंगे मस्जिद अक्सा की बका के लिए, मस्जिद अक्सा की बका के लिए, बैतुल मुक़द्दस की बका के लिए अपनी जान व माल कुर्बान कर देंगे। बेशक दुनिया के तमाम ममालिक जो आज फ़लस्तीन के फेवर में खड़ी है, वो लोग ये जानते हैं कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है और मुसलमानों का ही रहेगा। और एक बात याद रहे कि बैतुल मुक़द्दस को लेकर ही आज जो जंग हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बैतुल मुक़द्दस के लिए ही जंग हो रही है। और सलाम है वहाँ के मुसलमानों पर जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए जब गैर मजहब के हाथ में नहीं जाने देंगे। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं उस हदीस शरीफ का स्कैन आपको दिखाना चाहूँगा, आप बाकायदा देख सकते हैं। ये हदीस शरीफ है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशान गोइयाँ थी, यहाँ पर मौजूद है, आप स्कैन को देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी जान व माल सब कुर्बान कर देंगे, लेकिन बैतुल मुक़द्दस को हरगिज़ यहूदियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। और मैं तो दुआ करता हूँ मुक़द्दस को और बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों से महफूज रखे। अल्लाह वहाँ के मुसलमानों को सादो आबाद रखे, उनकी परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।